وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ کا ابتدائی ٹکڑا ترجمہ اس کا ذہن نشین کر لیں. یہ ہماری قوم ہے. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے جس قوم نے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیے. یہ اپنے اس موقف کے اوپر کوئی سلطان بین کیوں نہیں لا رہے؟ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی ذات، صفات اور اس کے حقوق اگر کسی اور کو دے دیے جائیں تو سمجھو اس نے ایک اور معبود بنا لیا. وہ حقوق کسی اور کو دے دیے، اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود بنا لیا گیا. اس طرح حقوق دیتے جائیے، معبودوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. اسی الہ کی جمع آیت کریمہ میں آلہہ موجود ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک کے اوپر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بنا لینا، اس پر کوئی بھی سلطان بین نہیں. علماء بیٹھے ہیں، جی چاہتا ہے میں یہاں سلطان کی تفسیر کر دوں اور سلطان کی جو صفت بین ہے اس کا نقطہ بیان کر دوں. آیت کا شان نزول بیان کرنے کا مسئلہ ہے. تو سلطان کا جو لفظ ہے یہ سین لام توئے کے مادے سے بنا ہے. ہم کہتے نہیں فلاں چیز فلاں شخص کے اوپر مسلط ہو گئی، اور کوئی چیز اگر کسی کے اوپر مسلط ہو جائے تو چیز غالب ہو جاتی ہے اور جس کے اوپر مسلط ہے وہ آدمی مغلوب ہو جاتا ہے. اسی سے یہ لفظ سلطان ہے جس کا ترجمہ دلیل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ دلیل جو کہ عربی لفظ تھا اسے استعمال نہیں فرمایا. لفظ سلطان جو دلیل کے معنی میں ہے اس لفظ کو یہاں استعمال فرمایا. یعنی دلیلیں تو شرک کی بہت ساری دی جا سکتی ہیں. شرک کا موقف صحیح ہے، یہ دلیل ہے. شرک کا موقف صحیح ہے، یہ دلیل ہے. شرک کا موقف صحیح ہے، یہ دلیل ہے. دلیلیں تو بہت دی جا سکتی ہیں لیکن ایسی دلیل نہیں دی جا سکتی جس سے عقل مغلوب ہو جائے، عقل کی سمجھ میں بات آ جائے کہ ہاں یہ جو دلیل دی گئی ہے بالکل صحیح ہے. عقل مغلوب ہو جاتا ہے، اور عقل جب مغلوب ہو جاتی ہے تو آدمی لاجواب ہو جاتا ہے.
بس جواب نہیں رہتا۔ اور لاجواب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دلیل سلطان ہو، یعنی ذہن و دماغ کے اوپر اس طرح مسلط ہو جائے کہ ذہن مغلوب ہو کر رہ جائے، اور ذہن کی مغلوبیت کی بنا پر آدمی سے کوئی جواب نہ بن پڑے، آدمی لاجواب ہو جائے۔ ایسی دلیل کو عربی میں سلطان کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی صفت بین کیوں لائی گئی؟ بین مانے واضح، واضح مینس کلیئر، بلکہ یوں کہہ سکتے ہو بین کا ترجمہ کرتے ہوئے ویری کلیئر، بہت زیادہ واضح۔ دلیل ایسی ہو کہ سننے والے کی عقل مغلوب ہو جائے، جس کے نتیجے میں وہ کوئی جواب نہ دے سکے، لاجواب ہو جائے۔ بین لا کر کے اللہ نے ایک اور نقطہ بتایا ہے کہ بہت بھاری بھاری دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں شرک کے موقف کی صحت پر، کہ شرک صحیح ہے۔ بظاہر بہت بڑی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں، بہت بھاری بھاری اور بڑی وزنی دلیلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ وزنی دلیلیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، معقد ہوتی ہیں، الجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ دلیلیں الجھی ہوئے ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے عقل شش و پنج میں مبتلا ہو جاتی ہے اور حیران و سرگرداں ہو جاتی ہے، اور آدمی چپ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے کہ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے آدمی کی عقل پریشان ہو جائے اور آدمی خاموش ہو جائے۔ نہیں، بلکہ عقل مغلوب ہو جائے، ایسی دلیل ہو اور دلیل بالکل واضح ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کمپلیکیشن نہ ہو، کسی قسم کی تعقید نہ ہو، کسی قسم کا الجھاؤ نہ ہو۔ اور ایسی دلیل شرک کے موقف پر اگر ہے تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ایسی واضح دلیل اور سلطان بین دلیل کے موقف کی صحت پر یہ لوگ کیوں نہیں پیش کرتے؟ پہلے کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں، متفرق باتیں۔ یہ متفرق باتیں ضروری ہیں موضوع کو سمجھنے کے لیے، اور میرا جو تھیم ہے، مرکزی موضوع ہے، یہ متفرق باتیں اس مرکزی موضوع سے بالکل منسلک ہیں۔ ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو میں آگے جو بات کہوں گا اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی زندہ ہے اور ایک آدمی مر گیا، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ایک سوال ہے۔ ایک آدمی زندہ ہے، ایک آدمی مر گیا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق واضح ہے۔ زندہ ہے آدمی تو آدمی حرکت کرتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، سوچتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، پیر ہلاتا ہے۔ اور جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ ساری حرکتیں، یہ سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق بالکل بدیہی ہے۔ بدیہی سمجھتے ہیں؟ ایسی چیز جس کے اوپر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ آگ گرم ہے، دلیل کی ضرورت نہیں، جس کو شبہ ہو آگ کے پاس کھڑا ہو جائے۔ تو آگ کا گرم ہونا بالبداہت ثابت ہے، اس کے لیے نظر کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل نظری میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نظر میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، بداہت میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دونوں میں فرق بالکل بدیہی ہے۔ یہ آدمی زندہ تھا تو متحرک تھا، مر گیا حرکت ختم۔ یہ آدمی زندہ تھا، عمل کرتا تھا، مر گیا عمل ختم۔ در حقیقت میں نے ترجمہ ہی مفہومی حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے،
اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جب تک زندہ تھا عمل کا سلسلہ جاری تھا، مر گیا تو عمل کا سلسلہ رک گیا، منقطع ہو گیا۔ زندہ تھا دے سکتا تھا، زندہ تھا لے سکتا تھا، زندہ تھا نفع پہنچا سکتا تھا، زندہ تھا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ فیما یملک، ایسی چیزوں میں جس کا وہ مالک تھا۔ مر گیا تو اب یہ سارے اعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لینا دینا، نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزیں اعمال ہیں، اور جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تب تک یہ اعمال جاری رہتے ہیں۔ مر گیا، حدیث پاک میں ہے انقطع عملہ، اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آیت کریمہ دیکھیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلك على الله بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات۔ یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اے دنیا کے تمام انسانوں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، فقیر کی ضد غنی، دنیا کے تمام انسانوں تم سب محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی مالدار ہے اور حمید ہے، قابل تعریف۔ آگے فرمایا گیا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور دوسری مخلوق لے آئے، نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، تمہیں مٹا کر کے نئی مخلوق لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی بھاری نہیں۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کل قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی میں ہوگا، کوئی ایک نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ماں اپنے بیٹے سے بہت قریب ہوتی ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اور لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، اور ہر آدمی کے لیے اس وقت ایک حالت ہوگی جو حالت بے نیاز کر دے گی اس کو، بے پرواہ کر دے گی اس کو کہ کسی کی طرف وہ بالکل التفات کر سکے۔ مولانا صاحب ولا تزر وازرۃ کی پوری تفسیر بیان ہو جائے، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اگر بیان کے بعد اگر سوال ہو جاتا ہے، تفسیر آدھی آدھی بات ہو رہی ہے نا بھائی، کیا بات سمجھ میں آئی؟ آپ کر لیجیے، مہربانی فرمائیے، آدھی تفسیر نہیں آپ مہربانی فرمائیے، بیان ہونے آپ مہربانی فرمائیں، ہمیں یہاں بیان کرنے کا واسطہ نہیں ہے، تفسیر کریے۔ کیا بیٹھا ہمیں بتایا گیا ہے۔
کیوں غصہ آ رہی ہم یہاں بیان سننے کے واسطے نہیں آپ آئے. آپ کنٹینیو کیجیے. خاموش رہو گے علماء بات کر لیتے کون بات دونوں کو ہاں ٹھیک ہے بعد میں کر لیجیے. بعد میں کر لیجیے. بیان کے بعد وقت کرو. آج ہی کیوں پہلے جو ہے میں بولوں تو صرف نماز کے مسائل تذیروں میں تذیروں کیا ہے؟ میں بتائیے والا تذیروں میں تذیروں کیا ہے؟ تذکرہ میں جانتا ہوں آپ کو بتائیے شیخ آپ بھی بتائیے نا. سوال کر رہا ہوں. سوال آپ کرو. عالم نہیں ہے بولے نا. آپ پوچھیے نا. نہیں عالم کو کیا ہے؟ علماء تو یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اس کی وضاحت تو خود قرآن میں ہے، ہم کو مزید تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن حکیم نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے. کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یاد کرو وہ دن، ڈرو اس دن سے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل له شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تفسیر فرما دیجیے، غور کیجیے. پہلی بات کیا کہیں گے؟ کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا. کیا مطلب ہوا؟ کہ اے اللہ یہ بندہ گنہگار ہے، اس کو چھوڑ دے، مجھے اس کی جگہ میں محفوظ کر، اس بندے کو جنت میں ڈال دے اور مجھے جہنم میں ڈال دے. یہ ہے جزاء نفس عن نفس. کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے سکتا. ایک بات تو یہ ہوئی. ولا يقبل منها شفاعة، اور کوئی بھی سفارش اس نفس کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی. سفارش قبول نہیں کی جائے گی. سفارش کرے اے اللہ یہ بندہ ان گناہوں کے اندر مبتلا تھا، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے. یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو، جس میں انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین یعنی اولیاء کرام ہیں، ان میں سے جس کو چاہے گا، جن لوگوں کو چاہے گا سفارش کی اجازت دے گا، اور وہ سفارش کریں گے ان کے حق میں جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا اللہ حکم دے گا. مکمل سفارش کا مالک اللہ ہی دے رہا ہے. سفارش کا حکم وہی دے گا، اور جس کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے کہے گا انہی کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی. جی ورنہ وہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتا ڈر کے مارے. اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ملائکہ حضرت جبرائیل کے ساتھ سب در سب کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، بات نہیں کر سکتا کوئی، بات نہیں کر سکتے. الا من اذن لہ الرحمن، مگر اللہ جس کے لیے بات کی اجازت دے. چلو اس کے بارے میں بات کرو، ہمارا اذن ہے، اب بات کرو. اچھا کن لوگوں کے بارے میں اذن دیا جائے گا یہ تو معلوم ہے.
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے اوپر انعام کیا ہے وہ 4 گروہ ہیں. وہ تو قرآن سے ثابت ہے. کون ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جو منعم علیہم ہیں، جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 گروہ ہیں. انہی لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالی سفارش کے لیے کھڑا کرے گا جن کو چاہے گا، اور اجازت دے گا خود سفارش کی، اور جن کے بارے میں سفارش کی اجازت دے گا یہ اسی کے بارے میں سفارش کریں گے. ہر ایک کے بارے میں نہ تو سفارش کی اجازت ہوگی اور نہ ہر ایک کے بارے میں سفارش کریں گے. مسلم شریف کی ایک روایت پیش نظر رکھتے ہیں، بات بالکل صاف ہو جاتی ہے. روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوتہ وانی اختبأت دعوتی شفاعة لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس پوری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان میں لائے. کتاب الایمان میں حدیث دیکھی جا سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا لازماً قبول ہوتی ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے قبول نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے نہ قبول کرے. لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ہر نبی کی ایک دعا میں لازماً قبول بارے میں کہتا ہوں کہ لازمی طور پر قبول کروں گا. اب یہ بات تو نبیوں کے لیے کہہ دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتعجل كل نبی دعوتہ. ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر ڈالی، یعنی دنیا ہی میں اس کو خرچ کر لیا اور دعا قبول ہو گئی. ہر نبی کی دعا دنیا ہی میں خرچ ہو گئی اور ان کی وہ دعا اللہ کے وعدے کے مطابق قبول کر لی گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي. لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ خیبے کے مادے میں پوشیدہ اور ہر درجہ پوشیدہ رہنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. کوئی چیز کئی پرتوں میں چھپی ہوئی ہو، انسان کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. خب کا لفظ، خب خیب حمزہ، وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا اسی مادے سے اختبأت. اور ہم نے عربی کی ایک ادبی کتاب کے اندر ایک مضمون کے اندر یہ پڑھا تھا جہاں چوہے کا بیان ہے. اس نے دیا ہے الفارو یختبی فی جوہرہ. چوہا اپنے بل میں چھپ جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں وہی لفظ ہے یختبی، چھپ جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ چوہا جب بل کے اندر چھپ گیا تو دکھائی تھوڑی دے گا، یعنی مکمل نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو بہت چھپا کر رکھا ہوا، میں نے دنیا میں خرچ نہیں کی. تمام نبیوں نے اپنی دعا دنیا میں خرچ کر ڈالی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ دنیا میں نے خرچ نہیں کی ہے. کہاں خرچ کروں گا میں؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے. اب ہر آدمی خوش ہو گیا، ہر آدمی خوش ہو گیا کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی طور پر قبول ہوگی. یہ تو طے ہے، قبول ہونی ہی ہے. لیکن کن کے بارے میں قبول ہوگی؟ جواب دیا گیا، آخری ٹکڑا ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ. وہ پہنچے گی. نالا ینالو تمہاری پہنچنا، جیسے لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا ہے اور ہرگز نہیں پہنچے گا قربانیوں کا خون یا گوشت وغیرہ. یا نالا ینالو میں نے پہنچنا. فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ. یہ سفارش پہنچے گی انشاءاللہ کن کو؟ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا.
میرے ان امتیوں کو پہنچے گی اور میری سفارش ایسے لوگوں کے بارے میں ہوگی جنہوں نے ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا. صرف شرک نہیں ہے، نعوذ باللہ شیئا، تھوڑا بھی ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا. توحید تھی لیکن اس میں شرک کی آمیزش کر لی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی توحید پسند نہیں ہے. الا للہ الدین الخالص، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین خالص پسند ہے. توحید بھی چاہیے تو پیور چاہیے، ورنہ ملی ہوئی توحید شرک کے ساتھ، یہ تو کفار مکہ کے پاس بھی تھی. وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ حیرت انگیز قرآن حکیم نے بیان کیا. کہا گیا ہے میرے حبیب آپ پوچھو، قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے. پوچھو ان سے. امن یملک السمع والابصار، کون قوت شنوائی اور قوت بینائی کا مالک ہے؟ زمین اور آسمان سے روزی دینے والا کون؟ قوت شنوائی قوت بینائی کا مالک کون؟ ومن یدبر الامر، اور کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے، امور کو منظم کون کر رہا ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ کہیں گے اللہ. دیکھیے روزی اللہ ہی دیتا ہے آسمان اور زمین سے. قوت شنوائی کا مالک وہی، قوت بینائی کا مالک وہی، کائنات کے تمام معاملوں کی تدبیر کرنے والا وہی. یہ کفار کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے ہمارے حبیب لگے ہاتھوں. ایک اور سوال کر لیجیے ان سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، آپ ان سے پوچھیں ان کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ. دیکھ رہے ہیں عقیدہ. پھر ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایک معبود کو مانتے ہوئے اور بہت سارے معبودوں کے بھی ماننے والے تھے. تبھی تو ان کا ایک حیرت انگیز جملہ حیرت کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں نقل فرمایا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کہتے تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی معبودوں کو مانتے تھے. دیکھیے یہی شرک ہے. ایک معبود کو الہ واحد کو مانتے ہوئے دوسرے معبودان بھی گڑھ لینا، یہی تو در حقیقت شرک ہے. ورنہ شرک کہتے کس کو؟ تو سفارش بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے کریں گے، اور وہ دعا آپ کی لازماً قبول ہوگی سفارش کی. لیکن کن لوگوں کے حق میں؟ مسلم شریف کی روایت صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا. اچھا کیا ایمان والا بھی شرک کر سکتا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والا؟ جی ہاں، قرآن حکیم میں ہے. سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں. دیکھیے ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں شرک موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ایمان جس کے اندر شرک کی آمیزش ہو پسند نہیں ہے. نہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نہ ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. دلیل مزید ملاحظہ ہو، الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی. یہاں ظلم سے مراد تمام مفسرین متفق ہیں کہ شرک ہے. یہ وہی ظلم ہے جس کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا تھا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ وہی ظلم ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کو ملتبس نہیں کیا، شرک کی آمیزش نہیں کی. ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہم مہتدون، ایسے ہی لوگ ہدایت یاب ہیں. یعنی اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ توحید خالص. ایسا ایمان اور ایسی توحید اللہ کو مطلوب نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو، ورنہ ایسی توحید تو مشرکین مکہ کے پاس بھی تھی. وہ بھی اللہ کو الہ
واحد مانتے تھے، الہ قوی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معبودوں کو بھی انہوں نے حاجت روا مان لیا تھا، نافع مان لیا تھا، ضار مان لیا تھا، نفع دینے والا نقصان دینے والا۔ آگے بڑھیے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ انسان گناہ کر کے ناپاک ہو گیا، اب اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا دیتا ہے تو رحم کے خلاف ہے، اور اگر سزا نہیں دیتا ہے تو اس کے قانون عادل کے خلاف ہے۔ اللہ عادل بھی اور رحیم بھی، تو اللہ نے طریقہ یہ نکالا کہ اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے تمام انسانیت کے گناہ اپنے کاندھوں پر لے لیے اور صلیب پر چڑھ گئے۔ اس طرح انسانیت کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے، ہر آدمی اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو بات اور بگڑ گئی کہ خطا کوئی کرے سزا کسی کو ملے، گناہ تو انسان کرے اور اللہ اپنے بیٹے کو سزا دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کا بیٹا ماننا تو اتنا بڑا شرک ہے کہ اس سے بڑا شرک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں اتخذ الرحمن ولدا کی بات کہی ہے، وہاں ایسے ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ولدیت یعنی ابن ماننا، اولاد ماننا بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑی گالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد بنا لیا ہے، اولاد ہے رحمان کی۔ آگے کیا فرمایا گیا دیکھیے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بھد سے گر جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے، سب سے بڑا شرک ہے۔ تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کے اندر ایک طرف تو عیسائیت کا رد ہے، جن کا عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ کہ گناہ انسانوں نے کیا اور کفارے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی۔ نیز وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیسا بھی عقیدہ رکھو، کیسا بھی عمل کرو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بس کسی سے نسبت قائم کرو، یہ نسبت کافی ہے۔ نسبت کافی نہیں ہے، نسبت کافی نہیں ہے۔ جب تک آدمی عمل نہیں کرتا، اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا، تب تک نسبت صرف کافی نہیں ہے۔ اگر صرف نسبت کافی ہوتی بغیر عقیدے اور عمل کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قانون اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پورا قرآن حکیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، پھر عمل کی ضرورت کیا تھی؟ عقیدے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف کہہ دیا جاتا کہ کسی اللہ والے سے اپنی نسبت قائم کرو۔ نسبت کب کام آئے گی؟ جب آدمی کا عقیدہ صحیح ہو اور آدمی کے اعمال صحیح ہو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے وقت پانی وغیرہ دے دیا کرتے تھے، کچھ خدمت کر دیا کرتے تھے، ایک دفعہ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے کچھ مانگوں؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیشکش کی ان کی خدمت دیکھ کر کے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہاں مانگو، کیا مانگتے؟ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت مطلوب، جنت میں جہاں آپ رہے میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ اسألک بمرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، صحبت چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام بھی عجیب و غریب لوگ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دولت نہیں مانگ رہے، دکان نہیں مانگ رہے، مکان نہیں مانگ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانگو کچھ مانگو، مانگ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رفاقت مانگ رہے ہیں جنت کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے علاوہ کچھ مانگو. یہیں تک کہہ کر کے بعض لوگ رک جاتے ہیں، حالانکہ حدیث پوری آگے تک ہے. اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کہا کہ اللہ کے رسول یہی چاہیے مجھے، بس اور کچھ نہیں. جنت میں آپ کی صحبت، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو آپ نے یہ نہیں کہہ دیا جا جو مانگا دے دیا، نہیں، بلکہ آپ نے ایک بات فرمائی، حدیث کا آخری ٹکڑا، فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو میری مدد کر اس کے اوپر. کس کے اوپر؟ یہ جو رفاقت چاہتا ہے تو اور میری صحبت چاہتا ہے جنت کے اوپر، اس بات کے اوپر تو میری مدد کر. کیا مدد کر؟ کیسے مدد کر؟ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے. اگر صرف اتنا ہی کافی ہوتا کہ آپ سے کوئی چیز مانگ لی جائے اور آپ اسے دے دیں، آپ مختار کل ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے نفس کے اوپر تو میری مدد کر کثرت سے سجدہ کر کے. زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ. میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کروں گا، سفارش کا اذن دے گا تو میں تیرے بارے میں سفارش کروں گا، تو میری مدد کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر آئے، روایت اس طرح ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے ہی انہی لفظوں میں مسند احمد کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. جانتے ہیں کہاں مدفون ہے؟ مقام ابوا میں مدفون ہے. مدینہ سے چل کر کے اگر آپ مکہ کی طرف آئیں تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور آپ کے والد ماجد عبداللہ کی لونڈی ام ایمن بھی ساتھ میں تھی اور آپ کی والدہ آپ کو لیے ہوئے مکہ آ رہی تھی. مقام ابوا میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہیں انتقال ہو گیا، وہیں پر دفن کر دیا گیا. مشرکین نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی، روحانی اذیتیں دی گئی، ذہنی اذیتیں دی گئی، جسمانی اذیتیں دی گئی. بہت تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہم لوگ تو بنا بنایا حلوہ کھا رہے ہیں، بہت محنتیں کی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے بچوں کو کٹوا دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنا تیار چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا. ہم لوگ تو پیٹ کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، مر رہے ہیں پیٹ کے لیے. صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس بات کو. تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ نہیں کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، نہیں، یہ بھی فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی. صرف اتنا کہہ دیتا اللہ ان سے راضی ہو گیا تو بات اتنی مستحکم نہیں ہوتی. اللہ تبارک نے بھی فرما دیا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. مقام ابوا میں آپ کی والدہ کو مدفون کر دیا گیا. ایک دفعہ ذہنی تکلیف اور روحانی تکلیف پہنچانے کے لیے مشرکین نے یہ خبر پھیلا دی کہ وہ قبر اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے مقام ابوا پر پہنچے. تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، یہ غزوہ ابوا کے نام سے مشہور ہے. اس وجہ سے آپ وہاں تشریف لائے تاکہ آپ کی ماں کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو. آپ اسی قبر پر آئے اور حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ اپنی ماں کی قبر کی آپ نے زیارت فرمائی. فبکا، آپ اپنی ماں کی قبر پر آئے، رو پڑے. صحابہ کرام نے آپ کو روتا دیکھا، وہ بھی رونے لگے. دل بڑے نرم تھے صحابہ کرام. محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار پر سخت، اپنے درمیان تو بڑے رحیم تھے. آج ہم ہی لوگ لڑ رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا
کیا ہم سے بات سن لیں؟ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. کوئی بات ہے تو بیٹھ کر کے سمجھا لیا جائے. کوئی غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ بیٹھ کر سمجھا لیا جائے. مقصد کیا ہے ہمارا اور آپ کا؟ یہ کہ صراط مستقیم کیا ہے. اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم اس کو درستگی کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ درست کر لیں. مطلب یہی خالی، اور کیا ہے؟ سب کو جنت کی تلاش، سب کو جنت کی تلاش. اس کے علاوہ اگر کسی کو کسی چیز کی تلاش ہے تو وہ جھگڑے. ہر ایک کو جنت کی تلاش. تو صحابہ کرام کی صفت ایک بیان کی گئی، اشداء علی الکفار، جو کفار کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنے درمیان بڑے رحیم ہیں. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا ہے وہ حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نہ، اور رسم حق و باطل تو فولاد مومن. ہم آپس میں جوتم پیدا کر رہے ہیں، ہماری طاقت ختم ہو رہی ہے. دنیا میں آج جہاں مسلمان ہیں خدا کی قسم سب جگہ جوتے کھا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ خوش ہیں. یہ اچھا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ منتشر ہے، یہ ان کا شیرازہ بکھر گیا ہے، بکھرنے دو. اور یہ یاد رکھیے کہ 2 بلیوں کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بندر کا ہوا ہے. 2 بلیاں اگر لڑی ہے تو فائدہ بندر کا ہوا ہے، تیسرا فائدہ اٹھا لے جاتا ہے. آپ رو پڑے، آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام رو پڑے. آپ نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں. واستاذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے دعائے مغفرت کروں، بخشش کی دعا کروں. فلم یوزن لی، اجازت نہیں دی گئی، اجازت نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد واستاذنت فی ان ازور قبرها، میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ دعائے مغفرت کی اجازت تو نے نہیں دی، زیارت کی اجازت تو دے دے، زیارت قبر کی اجازت دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دے دی. فوزین علی، مجھے اجازت دے دی. فزور القبور، تو تم قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. دیکھیے عربی میں فے جو آتا ہے نا، فے وہ کائی کے لیے آتا ہے؟ ما قبل میں جو کہی ہوئی بات ہے، ما بعد میں اسی ما قبل کہی ہوئی بات کا حاصل بیان ہوتا ہے. کیا مطلب؟ قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ تذکیر موت. فإنها تذکر الموت، گویا کہ قبروں کی زیارت کی اجازت اس وجہ سے دی گئی کہ آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے. لیکن کسی ایسی قبر پر آپ پہنچ جائے جہاں موت یاد نہ آئے تو ایسے قبروں کی زیارت ممنوع ہے. اس لیے کہ سبب میں باقی نہیں رہا، سبب باقی نہیں رہا. وہاں دیکھو ٹوٹی ہوئی قبریں ہوں، خستہ حال قبریں ہوں. میرے بخاری کے استاذ مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری کہتے ہیں کہ حج کا شرف حاصل ہوا، حج کرنے کے لیے گیا تو مجھے آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر نکاح میں دے دی، ایسی عظیم المرتبت ہستی کی قبر تو دیکھ لوں کہاں ہے. جنت البقیع گیا، پتا نہیں قبر کدھر ہے، میں حیران ہوں، پریشان ہوں. ایک آدمی سے جو ادھر ٹہل رہا تھا میں نے پوچھا منین آپ کہاں کیا ہیں آپ؟ کہا نا من المدینہ، مدینہ ہی کہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہی قبر عثمان، حضرت عثمان غنی کی قبر کدھر ہے؟ وہی قبر عثمان، یہ عین کا جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے بولتے ہیں، عین کو وائن بولتے ہیں، وائن قبر عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کا بولا لا ادری، معلوم نہیں. کیا بولتا ہے؟ معلوم نہیں، لا ادری، معلوم نہیں. اس لیے کہ سب کچی قبریں، سب کچی قبریں. ایسی قبریں دیکھ کر کے آدمی کے دل پہ ہیبت طاری ہوتی ہے. اللہ، یہی وہ ٹوٹی پھوٹی جگہ ہے جہاں آدمی کی آخری منزل ہے. اس کو دیکھ کر آدمی کے دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے. ٹوٹی ہوئی قبریں آدمی کو مرنے والے کی بے بسی کی یاد دلاتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب کبھی قبر کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. آپ سے پوچھا گیا کہ جب جہنم کا تذکرہ آتا تو آپ اتنا نہیں روتے، پلسرات کا تذکرہ آتا آپ اتنا نہیں روتے.
حشر نشر کی بات آتی ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبروں کا تذکرہ آتا تو آپ بہت روتے ہیں۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر یہ مرنے کے بعد انسان کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا، اگلی منزلوں میں کامیابی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور اس منزل میں جو ناکام ہو گیا، اگلی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ یہ ہے اسلام میں قبر کا تصور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اور معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہے مغفرت کرا لیں، ایسا نہیں۔ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا ضرور کرتے اور اللہ سے اجازت مانگی، اپنی اجازت نہیں دیجیے۔ اس کا مطلب یہ کہ قریب سے قریب، قریبی سے قریبی رشتہ دار اگر شرک پر مرا ہے، شرک پر انتقال ہوا ہے، تو نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ نبی کے لیے گنجائش ہے، نہ مومنین کے لیے کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہی بات سورہ توبہ 11ویں پارے میں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ نبی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں، مومنین کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ماں انسان کی سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت تو دی گئی، دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرے چچا ابو طالب نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے، میں جس مشن کو لے کر بھیجا گیا تھا، میرے مقصد بعثت میں انہوں نے کافی ساتھ دیا ہے، اب مر رہے ہیں، ایمان کے اوپر موت نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ ابو طالب کے سرہانے پہنچے اور کہا کہ چچا محترم، آپ میرے کان میں اللہ کی توحید کا اور میری رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ شریف کو پڑھ لیں۔ کہا کہ میرے بچے، زندگی بھر تو میں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، توحید قبول نہیں کی، تیری رسالت کا اقرار نہیں کیا، اب مرتے مرتے کیا اقرار کروں؟ ابھی لوگ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ مجھے آر دلائیں گے، میرے بچے مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں۔ اور اس طرح ان کی موت اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا طلب ہوا، آپ کی تسکین کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ قصص میں، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند فرمائیں، جس سے محبت فرمائیں، آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت۔ دیکھیے ہدایت مکمل اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے جہنم دے، جسے چاہے جنت کا راستہ بتائے، جسے چاہے جہنم کا راستہ بتائے۔ نبی کا کام صرف اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھا دینا، منزل تک پہنچانا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی لیے ہدایت کے دو معنی قرآن میں ہیں، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المقصود، منزل تک پہنچا دینا ہدایت معنی ہے، اور ہدایت ایک معنی اراءۃ الطریق، راستہ بتلا دینا، یہ راستہ چلتے چلے جانا۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ ان علیک الا البلاغ، اے ہمارے حبیب آپ اپنے ذہن پہ اتنا بار کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، آپ پہنچانے کے مکلف بنائے گے، آپ بات کو پہنچا دیجیے، بس ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ بنیادی بات ذہن نشین کرنے کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھیے۔ شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے، تصور کہاں سے بگڑتا ہے، فکر کہاں سے کج ہوتی ہے؟ جانتے کہاں سے؟ ملک اور ملک کے تصور کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ ملک اور ملک میں فرق ہے۔ ملک کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر قبضہ، اور ملک کہتے ہیں اس چیز کے اوپر تصرف۔ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، دس از مائی ہینڈ کچر، یہ میری دستی ہے، یہ پہلے میں پیسہ دے کر کے یہ دستی خریدوں گا، یہ ملک ہے، ملک۔ اب اس کے بعد میں داغ صاف کروں گا، یہ تصرف ہے۔ کسی دکان پر یہ دستی رکھی ہوئی ہو، میں اٹھا کر کے ناک صاف کر لوں، بہت مارے گا دکان والا، وہ کہے گا کہ تصرف سے پہلے ملکیت لازم تھی،
اور ملکیت پیسے سے حاصل ہوتی ہے. تو تصرف سے پہلے ملکیت لازم. جیسے دستی سے ہم اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اس پر ہماری ملکیت ثابت نہ ہو. اسی وجہ سے عورت کے اوپر تصرف کرنے سے پہلے مہر لازم ہے. اس لیے کہ مہر کے بارے میں فقہاء کرام نے یہی کہا ہے کہ مہر یہ ملک متاع کا عوض ہے. جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ملک متاع فائدے کی ملکیت کا عوض ہے. آپ جو اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں مہر اس کا عوض ہے. مہر ملک متاع کا عوض ہے. آپ ایسے ہر عورت سے تمتع تھوڑی کر سکتے ہیں, بہت مار کھائیں گے. تو عورت سے تمتع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر آپ ملکیت حاصل کیجئے, مہر رکھیے اور اس کے جو شرائط اور آداب ہیں وہ پورا کیجئے. جب آپ کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد پھر ملک شروع ہوتا ہے, پھر تصرف کر سکتے ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک اور ملک دونوں کی نفی فرما دی ہے انسانوں سے کہ کوئی بھی انسان نہ تو ملک رکھتا ہے نہ ملک رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک, ملک کا مالک ہے. توتی الملک من تشاء, جس کو چاہے ملک دے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہے ملک کو چھین لے. وتعز من تشاء, جس کو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء, جس کو چاہے ذلت دے. دیکھیں ملک کا مالک اللہ ہے, ملک کا مالک اللہ. اور ملکیت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا. دیکھو 3 طریقے ہیں کسی چیز پر ملکیت کے. 3 طریقے. یہ 3 طریقے اگر منفی کر دیے جائیں تو ملکیت کی مکمل نفی ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی, میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ. ملک یملک, ملکیت رکھنا. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر. دیکھو ایک آدمی ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے, کمپنی خریدتا ہے, کمپنی کا مالک ہو گیا. ہول سول مالک وہی ہے اکیلا. ملکیت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا آدمی مکمل مالک ہو جائے. اچھا, ملکیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی پوری کمپنی خریدنے کے لائق نہیں ہے, پارٹنرشپ کر لیتا ہے, آدھا تیرا آدھا میرا, یا 2-4 مل کر کے کمپنی خرید لیتے ہیں. یہ شرکت, پارٹنرشپ. اور چلو پوری کمپنی بھی اس کی نہیں ہے, پارٹنرشپ بھی نہیں ہے, سپورٹر ہے, سپورٹر سپورٹ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ملکیت کے ان 3 طریقوں کی نفی کر دی. غور کیجئے, دیکھیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. آسمانوں اور زمینوں میں وہ ایک ذرہ بھر کے مالک نہیں ہے. مثقال ذرۃ یعنی یہ آسمان اور زمین چپا چپا ہر ایک شے کے اوپر اس کی مکمل اور مستقل ملکیت ہے. اب کمپنی اللہ کی, تصرف کوئی دوسرا کرے گا؟ جرات تو کر کے دکھائے. یہاں بغیر اجازت کے تو کوئی آدمی کمپنی میں داخل نہیں ہو سکتا. تصرف تو چھوڑیے, تصرف تو چھوڑیے. تو زمینوں اور آسمانوں انہیں کے مجموعے کا نام کائنات ہے. کائنات میں وہ ذرہ برابر ملکیت نہیں رکھتے. لا یملکون, ملکیت نہیں رکھتے. اچھا تو مالک نہیں ہے مکمل, تو پارٹنرشپ. وما لهم فیہما من شرک, کائنات میں پارٹنرشپ بھی نہیں ہے کسی کی, شرکت بھی نہیں ہے. چلو سپورٹر. وما لهم فیہا منہم من ظہیر. ظہیر مانے سپورٹر. اسی وجہ سے زہر کا معنی آتا ہے پیٹھ پہ. زہر مانے پیٹھ. اب پیٹھ پیچھے ہوتی ہے, پیچھے سے آدمی سہارا دیتا ہے, اسی کو سپورٹ کہتے ہیں. زہر بھی سپورٹ, سپورٹ. وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر. کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے. ملکیت کے یہی 3 طریقے, تینوں کی تردید کر دی گئی. کوئی مکمل مالک بھی نہیں ہے, کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں رکھتا ہے, کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے. گویا کہ مکمل ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو گئی. اسی وجہ سے سورہ جن کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب سے یہ کہا کہ آپ بول دیجئے, اعلان کر دیجئے. آپ کیا؟ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اللہ اکبر, کتنی صاف آیت ہے. آپ فرما دیجئے کہ میں صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں.
دیکھو عربی کا ایک قاعدہ ہے، معمولی ہو تو طلبہ کو بتایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ انما جہاں آتا ہے انما، عربی کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ وہاں خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی ہے. جملہ ہوتا ہے نا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، مبتدا اور خبر. جیسے میں بولوں انا بشر ہوں، انا بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، یہ بولتا ہوں، تو انا مبتدا ہے، بشر ہوں خبر ہے، یعنی میرے بارے میں بشریت کی خبر دی جا رہی ہے. تو انا مبتدا ہے، بشر ہوں خبر ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ میں ایک انسان ہوں. یہ ترجمہ ہو میں ایک انسان ہوں، یہ ترجمہ ہو. اب انما داخل کرتا ہوں، انما انا بشر ہوں. اب بولتا ہوں پہلے کیا تھا؟ انا بشر ہوں، مبتدا خبر، میں ایک انسان ہوں. اب انما داخل کرتا ہوں، انما انا بشر ہوں. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ میں بشر ہوں نہیں ہے، میں بشر ہی ہوں. ورنہ انما کا مفاد کا کیا مطلب ہے؟ انما لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، خبر مبتدا میں مکمل محصور ہو گئی، میں انسان ہی ہوں. یہ اور بات ہے. ہاں یہ بھی مت سمجھ لینا بالکل تمہاری طرح نہیں، تم میں مجھے بہت گہرا فرق ہے. کیا؟ میرے اوپر وہی آتی ہے، تمہارے اوپر وہی نہیں آتی، اور اس سے بہت بڑا فرق ہو گیا، بہت بڑا فرق واقع ہو گیا. میرے اوپر جبرائیل آتے ہیں، تمہارے اوپر جبرائیل نہیں آتے. اسی وجہ سے اس شبہے کو رفع کیا گیا کہ مکمل ہر ایرا غیر ہر نتو خیرہ بول دے کہ میں رسول کی طرح ہوں، نفی کر دی گئی. اس کی فرمایا گیا قل انما انا بشر، جبکہ انا بشر کہہ دیا جاتا کافی تھا، لیکن انما کا مفاد یہ ہے میں بشر ہی ہوں، بشریت میں تمہارے برابر ہوں. لیکن جہاں تک مقام و مرتبے کی بات ہے، میری ایک دوسری حیثیت ہے، اس حیثیت میں تم ذرہ برابر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. قل انما تشریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. یہ دیکھیے میرے اوپر وہی آتی ہے. یہ لانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ ہر ایرا غیرہ نتو کر رہے ہیں نا، سمجھ لے مکمل رسول کی طرح. یوحى الی کی قید بتا رہی ہے. دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک کاغذ زمین پر پڑا ہوا، پیپر از تھرون آن دی گراؤنڈ، زمین پر ایک پیپر پڑا ہوا، پھینکا ہوا. آئی پکڈ اٹ اپ، اٹھا لیا میں نے اس کو، اور میں نے دیکھا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ گانا لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے؟ گانا. میں کیا کرتا ہوں، اسے کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں، سلۃ المحملات، کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد ایک پیپر دیکھتا ہوں، میں کاغذ دیکھتا ہوں، اس پر اللہ کا نام ہے یا اس کے رسول کا نام ہے، اللہ لکھا ہوا یا محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا کرتا ہوں، اس کو پھینکتا تھوڑی ہوں، بڑے ادب سے جیب میں رکھ لیتا ہوں کہ کسی پاک مقام پر اس کو رکھ دوں گا یا کسی دریا میں پھینک دوں گا. کاغذ کاغذ برابر ہے کہ وہ کاغذ دوسرا ہے، وہ کاغذ دوسرا ہے. کاغذ کاغذ برابر، لیکن ایک کاغذ محترم ہے اس لیے کہ اس پر قابل احترام ہستی کا نام لکھا ہوا، اور ایک کاغذ کاغذ ہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی قابل احترام بات نہیں لکھی ہوئی ہے، کسی قابل احترام ہستی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، لہذا وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے لائق ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن کے عقیدے کے عین مطابق ہے. یہی عقیدہ قرآن حکیم نے رسول کے تعلق سے بتایا.